بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سوال: میت کو غسل اور کفن دینے کا کیا حکم ہے؟ جواب: میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ جنہیں غسل دینا اور کفن پہنانا آتا ہو وہ اس کام کو انجام دے دیں تو سارے لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا۔ میت کو کس قسم کے پانی سے غسل دیا جائے گا؟ پاک اور مباح پانی سے غسل دیا جائے گا۔ بہتر ہے کہ پانی ٹھنڈا ہو۔ ضرورت کے تحت مثلا گندگی وغیرہ زائل کرنے کے لیے یا سخت سردی کے موسم میں پانی گرم بھی کیا جا سکتا ہے۔ میت کو کس جگہ غسل دینا چاہیے؟ پردے سے گری ہوئی ایسی جگہ جہاں لوگوں کی نظر میت پر نہ پڑے، خیمہ یا چھت وغیرہ کے نیچے میت کو غسل دینا چاہیے۔ میت کو ایسے چارپائی پر رکھا جائے جو پیر کے جانب جھکی ہوئی ہو تاکہ پانی آسانی سے بہہ جائے۔ غسل سے پہلے میت کے ساتھ کیا عمل کرنا چاہیے؟ میت کو غسل دینے سے پہلے ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ واجبی طور سے ڈھک کے باقی کپڑا اتار لینا چاہیے۔ میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے میت کے سر کو بیٹنے کے قریب تک اٹھایا جائے، پھر میت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جائے اور آرام آرام سے دبایا جائے تاکہ کوئی نکلنے والی چیز ہو تو نکل جائے، اور اس موقع پر پانی کثرت سے ڈالا جائے تاکہ نکلنے والی غلاظت بہہ جائے۔ پھر غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر میت کا استنجا کرائے اور پاخانہ کے راستے کو اچھی طرح صاف کر لے۔ اس کے بعد غسل دینے والا غسل کی نیت کرے، بسم اللہ کرے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرائے۔ سوائے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے اس کے لیے یہی کافی ہے کہ غسل دینے والا میت کے دانت اور نتھے بھیگی ہوئی انگلی سے یا انگلی میں کپڑا لپیٹ کر صاف کر دے۔ منہ اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا۔ میت کا سر اور داڑھی بیری یا صابن کے جاگ سے دھلا جائے۔ پھر جسم کے داہنے حصے کو نہلایا جائے، یعنی گردن اور داہنا حصہ، پھر داہنا ہاتھ اور داہنا کھندا، پھر داہنے جانب کا سینہ اور داہنا پہلو اور داہنی ران پنڈلی اور داہنا پیر دھلا جائے۔ پھر بائیں کروٹ کر کے داہنے طرف کی پیٹھ نہلائی جائے، پھر اسی طرح بایاں حصہ بھی نہلایا جائے، پھر داہنے کروٹ لٹا کر بائیں طرف کی پیٹھ نہلائی جائے۔ نہلانے میں بیری کا پتا یا صابن بھی استعمال کیا جائے۔ غسل دیتے ہوئے ہاتھ پر کپڑا لپیٹے رہنا مسنون ہے۔ میت کو کتنی بار غسل دینا چاہیے؟ میت کو ایک بار غسل دینا واجب ہے بشرطے کہ جسم صاف ہو جائے، جبکہ 3 بار غسل دینا مستحب ہے۔ اگر بدن صاف نہ ہو تو صفائی حاصل ہونے تک 7 بار غسل دے سکتے ہیں۔ آخری غسل میں کافور کا استعمال کرنا مستحب ہے، کیونکہ کافور میت کے بدن کو مستحکم، معطر اور ٹھنڈا رکھتا ہے، اسی لیے کافور آخری غسل میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کا اثر باقی رہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ خوش رکھے، اللہ حافظ۔